بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو رہا ہے، کیوں؟ افواہوں کی وجہ سے۔ باپ سے بیٹا ناراض، بیٹے سے باپ ناراض، بیوی سے شوہر، شوہر سے بیوی ناراض، بھائی سے بھائی ناراض ہیں، پڑوس والے ناراض ہیں افواہوں کی وجہ سے۔ یہ افواہیں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں، خاندان تباہ، بھائی میں دشمنی ہو گئی۔ جو بھائی کل ایک بستر میں سویا کرتے تھے، ایک کے بغیر ایک نہیں رہ سکتے تھے، آج وہی بھائی الگ ہو گئے، شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، شکل و صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو بہن اپنے بھائی کی پوری حفاظت کرتی تھی، پیشاب اور پاخانہ صاف کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، اس کو اپنی گود میں لیتی تھی، کھلاتی تھی، روتا تھا خود روتی تھی، آج وہ بہن اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے پسند تیار نہیں ہے، وہ بھائی اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے پسند تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ افواہیں جو پھیلائی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ دیکھو، جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آ جائے، کوئی خبر لے کر آ جائے، تم اس کی وضاحت کر لو، تحقیق کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے تحقیق کرو، اس کی وضاحت کرو، پہلے دیکھو، جانچو، پرکھو کہ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے یا نہیں، اس کو جانچو، پرکھو۔ اگر نہیں کرو گے فَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو ہوگا یہ کہ تم شرمندہ ہوگے، دنیا میں بھی شرمندہ ہوگے، کل قیامت کے دن بھی شرمندہ ہوگے، اس کا نقصان اٹھاؤ گے تم کہ میں نے ایسا کر دیا۔ اتنی وجہ سے آج یہی ہو رہا ہے، جو خاندان گھر تباہ ہو رہا ہے نا، اسی وجہ سے۔ آج وہ بیماری جو بڑے لوگوں میں تھی، بات چیت بند ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، آج اس کی اولاد بھی وہی طریقہ لے کر چل رہی ہے۔ بچے اپنے چچا کے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، منع کر دیا جا رہا ہے نہیں جانا اس کے گھر میں۔ آج وہ بچوں کے اندر وہ تعلیم دی جا رہی ہے، وہ تربیت ایسی کی جا رہی ہے بچوں کی، یہ چھوٹے معصوم بچے جو معصوم ہیں، ان کو اپنے چچا کے گھر جانے سے، اپنی پھوپھی کے گھر جانے سے، اپنے فلاں رشتہ داروں کے گھر جانے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ بڑے نہیں جا رہے تو ہمارے بچے بھی نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جانتے ہیں آپ، مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع روایت ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، روک دے، بات نہیں کرے۔ 3 دن ٹھیک ہے، 3 دن آپ نے کر لیے، 4تھے دن آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں۔ نہیں کرو گے تو آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، اور ہم کہہ لیں نہیں صاحب ہماری عبادتیں قابل قبول ہو جائیں، بڑے ہم نمازی متقی پرہیزگار بن جائیں گے، ہم سمجھ لیں ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس لیے بات کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت زبیر ہیں، عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے۔ ایک مرتبہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، ایک واقعہ پیش آیا، ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں عائشہ کو، جو خالہ ہے ان کی خالہ ہے، خالہ کو کہتے ہیں، خالہ کچھ سامان خرید رہی تھی، کچھ سامان مول بھاؤ کر رہی تھی، لے رہی تھی وہ، تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خالہ سے، کہ آپ یہ سامان نہ لیں۔ کہا میں لوں گی۔ بھائی آپ کیوں منع کر رہے ہو تم؟ بھانجے کو کہہ رہی ہے۔ کہا نہیں، میں آپ کو لینے نہیں دوں گا، آپ کو میں سامان لینے نہیں دوں گا، اور آپ لوگے تو میں غصہ ہو جاؤں گا، میں آپ کو بالکل ہرگز لینے نہیں دوں گا یہ سامان۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سامان نہیں لیا، اور حضرت عبداللہ سے جو اپنے بھانجے ہیں ان سے خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی، اور قسم کھا لی، واللہ علیہ نظر ماننی، قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں عبداللہ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بات نہیں کروں گی، نہیں بات کروں گی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، تقریباً 1 سال ہو گیا، بڑے بے چین حضرت عبداللہ، غلطی کا احساس ہوا، میں نے بہت غلط کیا اپنی خالہ کے ساتھ، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بات کچھ اور رہی ہوگی ان کی۔ 1 سال کا عرصہ تقریباً گزرنے کو آیا، بے چین ہو رہا ہے، بے چین ہمیشہ۔ 2 صحابی کو پکڑے، وہ کون صحابی ہیں؟ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابیوں کو پکڑا۔ یہ کون صحابی تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیھالی صحابی تھے، جہاں سے حضرت آمنہ کا جو خاندان تھا، جہاں سے حضرت آمنہ تعلق رکھتی تھی، اسی خاندان قبیلے سے یہ دونوں تعلق رکھتے تھے۔ ان کو پکڑا اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، چلیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بہرحال عائشہ کے پاس پہنچے، حضرت عائشہ کے پاس، اور جواب دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم آ جائیں اندر؟
آپ کے مکان میں کچھ بات کرنی ہے؟ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. نام بتایا ان صحابیوں نے, ہم فلاں فلاں ہیں اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے آ جاؤ. پردے کی آڑ میں تھی, آپ اندر کمرے میں تھی, پیچھے پردہ لگا ہوا تھا ادھر سائڈ, صحابہ کرام باہر کھڑے تھے دونوں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 کا نام بتایا تھا. پھر کہا کہ ہم سب اندر آ جائیں, ہم سب, کیونکہ 3 تھے نا یہ, حضرت زبیر, عبداللہ بھی تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے وہ بھی موجود تھے, اور حضرت مسور بن مخرمہ یہ تھے, حضرت عبد الرحمن بن اسود تھے. کہا ہم سب اندر آ جائیں؟ کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. یہ دونوں صحابی پردے کی آڑ میں بیٹھے ہوئے, حضرت عبداللہ جا کے اپنی خالہ کے گلے مل رہے ہیں, ایک ساتھ تقریباً دور رہے, بے چینی کے عالم میں ہے. میں نے بات چیت بند کر دی, عائشہ میری خالہ نے بات چیت بند کر دی ہے, بے چین ہے. جاتے ہی گلے مل گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دور کرتی ہے, وہ ملتے ہیں, معاف کر دو غلطی ہوئی مجھ سے, معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوئی. حضرت عائشہ کہتی نہیں میں معاف نہیں کروں گی. معاف نے بہت دیر کے بعد یہ دونوں صحابی کہتے ہیں ام المومنین آپ ہماری ماں ہیں, آپ پوری انسانیت کی ماں ہیں, آپ معاف کر دیجئے. کہا نہیں معاف کروں گی. کہا معاف کر دیجئے, ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں, ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں. کیا حدیث بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھے, اس سے بات چیت بند کر دے. جیسے یہ حدیث سنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنا روتی تھی کہ بتایا حدیث میں آتا ہے اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ بھیگ جایا کرتا. جب بھی یہ واقعے کو سوچتی تھی یاد آتا تھا, اتنا روتی تھی کہ پورا دوپٹہ ان کا بھیگ جایا کرتا تھا. معاف کر دیا, اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ 40 اونٹ یا 40 گھوڑے انہوں نے نظر کے طور پر جو نظر مانی تھی اس میں اللہ کے راہ میں قربان کر دی ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے سامنے بھی تو حدیث ہے نا, ہمارے سامنے بھی تو حدیث ہے نا, فرمان ہے نا نبی کا لا يحل لمجرم ان يهجر اخاه فوق 3. کسی مسلمان کے, ہم کہاں ہیں پھر؟ کیوں ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے اصلاح؟ کیا ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی؟ فلا نقیم له یوم القیامت وزنا, یہ آپ کے لیے خسارے کا سبب بن جائے. ہم تو ٹھیک ہے چلے گئے, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے جو اپنے والدین سے بات چیت بند کر کے چلے گئے, بھائیوں سے بات چیت بند کر کے چلے گئے, میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند تھی, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا ہوگا ان کا؟ آپ غور کریں, آج اللہ نے وقت دیا ہے, مہلت دی ہے, تاکہ ہماری نسلوں کے اندر ہمارے یہ معصوم بچے کل بڑے ہوں تو ان کے اندر یہ چیزیں نہ رہیں. اس کی فکر ہمیں کرنی ہے. یہی اصلاح معاشرہ ہے, یہی تربیت ہے. اس کے بعد اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو ہم اس کے اختلاف کو دور کریں. یہ پیارے نبی کا فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کی غرض سے جھوٹ بولنا. دیکھیں جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے جھوٹ, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے غالباً یہ, لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, لوگوں کی اصلاح کرانے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بول دے تو جائز ہے. مان لیجئے میرا اور مولوی صاحب کا جھگڑا ہو گیا, ہم دونوں جھگڑ لیے, بات چیت باندھے الگ ہے دونوں. اب ایک حضرت آ کر ان کو بولتے ارے آپ وہ مولانا تو بہت اچھا, آپ کی تعریف کرتے ہیں, حالانکہ یہ مجھ سے ملے نہیں, بات چیت نہیں ہوئی, نہ میں نے ان سے بات چیت کی ہے, نہ ان کی تعریف میں نے کی ہے, لیکن یہ آ کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف بہت کرتے ہیں, وہ آپ سے ملنے کے اچھک ہیں, آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, ایک ہونا چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں. ایسے ہی میرے پاس آ کر کہیں کہ ارے وہ مولانا بہت اچھے ہیں, یا فلاں جو بھی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, آپ بہت اچھے ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یعنی یہ اصلاح کرانے کی غرض سے کہ اصلاح ہو جائے, جھوٹ بول رہے ہیں. نہ انہوں نے ان سے ملاقات کی, نہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی, نہ میں نے ان سے کچھ بات کی, نہ انہوں نے ان سے کچھ بات کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. اگر کوئی آدمی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, تاکہ 2 لوگ مل جائیں. لیکن آج ہمارا معاملہ تو کیا ہے, ہم تو بگاڑنے کے اس میں لگے ہوئے ہیں, اور دوری ہوتی تو ہوتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس سے کہیں زیادہ آگے جملے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں, ایسے عمل نہ بتلاؤں, الا اخبرکم, ایسے عمل نہ بتلاؤں, خبر نہ دوں, جن کی وجہ سے, جن کے کرنے کی وجہ سے, جو نماز سے بافضل درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ, جو نماز سے بھی افضل ہے, جو روزے سے افضل ہے, جو صدقے سے افضل اور نیکیوں سے افضل ہے, نیک اعمال سے افضل ہے, وہ عمل نہ بتلاؤں. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں, بلا بتلائیے نا.
بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دینا، اصلاح کرا دینا. دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہے تو ان کی اصلاح کرا دینا. دو خاندانوں میں اگر آپسی اتفاق نہیں ہے، نا اتفاقی ہے، ان کو ایک کرانا. اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دینا، ایک کرانا دونوں کو. کیا ہے یہ؟ کس سے افضل ہے؟ نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے، اور صدقہ دینے سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ آپ دو لوگوں کی اصلاح کرا دیں. آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِكَ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِكَ. اور اگر کوئی آدمی اور فساد پھیلانا چاہتا ہے، نا اتفاقی اور زیادہ کرنا چاہتا ہے، دونوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ نیکی ہے جو وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، فلاں فلاں جو نیک عمل ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اس کی برباد ہو جائیں گی، صرف اس نیت سے وہ اس کی وجہ سے کہ اس نے فساد پھیلایا ہے، دو لوگوں کو الگ کیا ہے، دو لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کی ہے، نا اتفاقی پیدا کی ہے دو لوگوں کے درمیان، اس کی وجہ سے یہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. وہ فساد ذات البین ہی الحالکہ، ہلاک ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی سب. اس لیے تو اللہ نے کہا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، یہ نیکیوں کا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا. تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بڑے بھی سمجھیں، بچوں کے اندر ابھی سے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھائیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، مسلمان ہیں. ہم اپنے بچوں کو رشتہ داری کے احکام اور آداب بتلائیں، بڑوں کا ادب اور احترام بتلائیں، گھر کے لوگوں کا ادب اور احترام بتلائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں. جس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام، آپ سورہ لقمان پڑھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اس کو بتاتا اس کے بارے میں. جس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، وہ پوری نصیحت ہے، اس کے اندر بڑی جامع ہے. آپ پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے نا، آپ سمجھ میں آئے گا. آپ کو قرآن کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں کتنی زبردست تربیت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی تھی. اسی طریقے سے تزکیہ نفس، اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں، جھانکیں، دیکھیں کہ ہمارا دل کیسا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا چہرہ بہت خوبصورت بن جائے، میں ہینڈسم بن جاؤں، بہت اچھا دکھوں، بال بہت اچھے ہو، میرے لباس بہت اچھا ہو، جسم بالکل اچھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے قلوب دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے. ہم تو اس پر محنت ہی نہیں کر رہے، ہم نہ دل پر محنت کر رہے ہیں، نہ عملوں پر محنت کر رہے ہیں. ہم محنت کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہینڈسم دکھیں، اچھے دکھیں، خوبصورت دکھیں، لباس ہمارا اچھا ہو، بال ہمارے اچھے ہوں، تاکہ ہمیں اچھی لڑکی مل جائے، گوری خوبصورت لڑکی مل جائے. یہ سوچ ہماری آج معاشرے کے نوجوانوں کے اندر کی یہ سوچ ہے. دل کے اوپر کسی کی محنت نہیں ہے. عمل کیسی بھی ہو، نماز پڑھے نہ پڑھے پرواہ نہیں ہے، دل کے اندر کتنی خرابی ہو، کھٹاسیں ہو، پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے ہم اچھے دکھنا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پرفیومس آ رہے ہیں، فیس واش آ رہا ہے، کریمس آ رہا ہے، یہ استعمال کر چہرے کو خوبصورت. میرے بھائیو، چہرہ سڑ جائے گا، گل جائے گا. آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ کے عمل ہوں گے جو آپ نے دلوں میں اچھے دلوں کو صاف کر کے آپ نے کیا ہوگا. قیامت کے دن جب جنتیوں کو ڈالا جائے گا، سب سے پہلے ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا. جنت میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو پہلے ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا. جس بوکس کینہ لے کر آپ جنت میں جا نہیں سکتے، نہیں جا سکتے آپ. پہلے دلوں کو صاف، ہم دنیا میں رہ کر اپنے دلوں کو صاف کر لیں تاکہ وہاں کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجتمعان قلب عبد فی قلب یا قلب عبد، ایک بندے کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. الایمان والحسد، ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے. حسد کہاں؟ دل میں ہوتا ہے نا، دل میں ہی حسد ہوتا ہے نا. اکٹھا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی دونوں چیزیں. ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو، نہیں ہو سکتا ایسا. ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. آپ غور کریں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ٹٹولیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، ایمان ہے یا حسد ہے. ہم بولے کہ نہیں ایمان بھی ہے حسد بھی ہے تو دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. نبی کا فرمان ہے. ہم جھوٹے ہیں، نبی سچے ہیں، نبی کی بات سچی ہے، ہماری بات جھوٹی ہے، ہمارا سوچنے سمجھنے کا نظریہ جھوٹا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے. نبی نے کہہ دیا کہ ایک بندے کے اندر دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان برابر خیر پر رہیں گے، انسان برابر بھلائی پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، جب تک کہ وہ حسد نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، برابر بھلائی پر. آج ہم دیکھیں ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے،
ہر آدمی کہیں نہ کہیں بے چین ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی کا وہ عالم، پریشانی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. گھر کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، باہر کا ٹینشن، دکان کا ٹینشن، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ، ہر مسئلے کھڑے ہیں اس کے سامنے، پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حسد کیے ہوئے ہوئے، حسد اپنے دل میں لیا ہوا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی کے اندر آپ درس دے رہے تھے، صحابہ موجود تھے، صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو فلاں صحابی ابھی آنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں. بہت زیادہ ہے، 10 منٹ اور لے لیتا ہوں میں. ایک صحابی آنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں. صحابہ دیکھ رہا مسجد کی گیٹ پہ ایک صحابی آئے، جوتے چپل ہاتھ میں اٹھا کے آئے، وضو کے آسان پانی گر رہا ہے، وہ آپ نے کہا جنتی ہوں، بیٹھ گئے آ کے. 3 دن تک آپ نے یہ بشارت صحابی کو سنائی. ایک انصاری صحابی تھے، ان کے بارے میں سنا دی. 3 دن تک ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھا کیا کہ معلوم تو کروں میں کہ کون سی ایسی نیکی ہے ان کی جس کی وجہ سے آپ نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر گئے اور کہا کہ بھائی میرا لڑائی جھگڑا میرے والدین سے، گھر والوں سے ہو گیا، آپ 3 دن تک مجھے رکنے کی اجازت دے دیں. کہا ٹھیک ہے، رک جاؤ، آ جاؤ میرے گھر پہ، رک جاؤ آپ. ان کا مقصد کچھ اور تھا، دیکھنا چاہتے تھے عبادت کیسی ہے ان کی، جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت آپ نے سنائی ہے. 3 دن تک ان کے گھر میں رک کر ان کی عبادت کو دیکھتے، رات کو دیکھتے، کب اٹھتے ہیں وہ، کیا کرتے ہیں. 3 دن تک ان کو دیکھے، انہوں نے دیکھا کوئی عبادت سمجھ میں نہیں آئی، کوئی عبادت سمجھ میں نہیں آئی کو برابر. وہی نماز پڑھنا، وہی تہجد کی نماز ادا کرنا، رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، تلاوت قرآن کرنا، دن میں نماز پڑھنا، بس یہی تھا جو وہ کر رہے تھے، وہ بھی وہی کر رہے تھے. 3 دن کے بعد کہا بھائی معاملہ ایسا اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. میں آپ کی عمل چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کیسے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دے دی. کون سے ایسے عمل ہیں؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں ایسے کوئی عمل تو نہیں ہے، ہاں لیکن ایک بات ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی بنا پر مجھے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. کیا؟ کہا کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، نفرتیں نہیں ہیں، قدرتیں نہیں ہیں، اناد نہیں ہے، بغض نہیں ہے. میرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے میں ساری چیزیں نہیں رکھتا ہوں، اور ولا احسد احد، اور کسی مسلمان سے میں حسد بھی نہیں کرتا ہوں. یہ سبب ہے جو جنتی ہونے کا باعث بنا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ غور کریں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، تزکیہ نفس کریں. بہت ساری باتیں ہیں اس کے بارے میں، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں. اسی طریقے سے خلوت کے گناہ، دیکھیں بچوں کی تربیت آپ کر لیں، آج تربیت کریں گے نا، کل آپ افسوس نہیں کریں گے، خون کے آنسو نہیں روئیں گے. کیا ہے خلوت کے گناہ؟ اکیلے میں رہ کر گناہ کرنا. آج آپ جو کر رہے ہیں نا، کل وہ بچے کریں گے. آج موبائل ہر ایک انسان کے پاس ہے، سیریلز آپ دیکھیں، پکچرز آپ دیکھیں، گانے آپ سنیں، بری تصاویر، بری چیزیں آپ دیکھیں. ظاہر سی بات ہے کل بچے بڑے ہوں گے تو جو آپ کر رہے ہیں وہ بچے کریں گے نا، وہی بچے سیکھیں گے، وہی کریں گے. وہ خلوت کے گناہ اکیلے میں رہ کر. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان راوی حدیث ہے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے. کیا کریں گے وہ؟ کیا کریں گے وہ؟ ایسے عمل کریں گے، نیکیاں بڑی بڑی پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. وہ نیکی ایسی نیکیاں جو چمک رہی ہوں گی بالکل سورج کے ماپے، یہ نیکی ہے پہاڑوں کے برابر. جبال تہامۃ بیضاء، تہامہ پہاڑ کے برابر جو چمک رہی، روشن ہوں گی جیسا انڈا چمکتا ہے. ایسی نیکیاں معلوم ہو جائے گا کہ نیکی ہے. لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا بنائے گا، ذرات بنا کر اڑا دے گا، دھول بنا کر اڑا دے گا. آپ دیکھیں انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں. ایک چہرہ، میرا بھی چہرہ آپ کے سامنے ہے، 2 چہرے. ایک چہرہ آپ کے سامنے پبلک لائف میں، مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے، اور یہی چہرہ جب خلوت میں چلا جائے، اکیلے پر میں چلا جائے، اکیلا ہو جائے، کوئی بھی نہ ہو، بیوی بچے گھر والے کوئی نہ ہو، اور وہ اکیلا ہو، کمرے میں ہو یا کہیں اور ہو، موبائل اس کے پاس ہو، اور غلط حرکتیں وہ کرے، غلط کام کرے. ظاہر سی بات اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہے نہیں. 2 چہرے انسان کے. ایک چہرہ جو سارے لوگوں کے بیچ میں لوگ بڑا متقی سمجھتے ہیں، بڑا نیک، بڑا اچھا آدمی ہے، یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہنا ہوا بڑا نیک آدمی ہے.
لیکن وہی جب ایک انسان اکیلے پن میں جاتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کے گناہوں کو، اس کے ان اعمال کو ذرات بنا کر اڑا دے گا اس کی وجہ سے۔ صحابی رسول حضرت ثوبان کو اللہ کے نبی بتائیں تو صحیح وہ کون ہے، تاکہ ہم لا علمی میں ان کے ساتھ نہ مل جائیں۔ آپ نے کہا ارے ثوبان وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، نماز پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، روزہ رکھیں گے جیسے تم روزہ رکھتے ہو، تلاوت کریں گے جیسے تم کرتے ہو، تمہارے ہی جیسے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن وہ لوگ وہ ہیں کہ جب تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے، اکیلے میں ہوں گے تو اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں گے۔ آج موبائل ہر ایک انسان کے پاس ہے، ایک اشارہ بس کرنا ہے آپ کو، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، انگلی کا ایک ذرا سا اشارہ آپ کو دینا ہے، گندگی آپ کے سامنے ہے، گندگی آپ کے سامنے، آپ بچیں گے کیسے؟ کیسے بچیں گے آپ؟ گندگی ساری غلط چیزیں آپ کے سامنے، ایک اشارہ آپ کو دینا ہے، یہی وہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، بچانے کا۔ اگر آپ نہیں سنبھال پائے، نہیں بچا پائے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں آپ کو کوئی وزن نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن ایک آیت ارشاد فرمائی سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنْ تَنَالُهُ أَیْدِیکُم وَرِمَاحُکُم وَلَکِن یعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر حج اور عمرہ کے لیے نکلتے تھے، ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، ان کی روزی روٹی کیا تھی؟ جانور، جو جانور اللہ نے حلال کیے شکار کے طور پر، وہ جانور ان کی غذا تھی، ان کو مارتے تھے، پکڑتے تھے اور ان کو کھاتے تھے۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے پاس شکار چل کر تمہارے سامنے آئے گا، تم نیزوں سے مار سکتے ہو، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، اتنے قریب ہو جائے گا وہ، اتنا قریب آ جائے گا تم سے، لیکن تمہارے لیے ان کو پکڑنا، ان کو مارنا، ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تم احرام کی حالت کرو، تم احرام کی حالت کرو، اور احرام کی حالت میں یہ سارے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتا کون ہے، اللہ کو بنا دیکھے ڈرتا کون ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی تو آج امتحان جو صحابہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال 1450 سال پہلے لیا تھا، وہی امتحان آج ہمارا بھی لیا جا رہا ہے موبائل کی شکل میں۔ موبائل دے کر وہی امتحان ہم سے بھی لیا جا رہا ہے کہ موبائل کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کرتا کون ہے۔ برائیاں تو یہاں بھی ہے نا، اللہ نے منع کر دیا کہ تمہارے لیے وہ جائز ہے، تمہاری روزی روٹی ہے، وہ تمہارا کھانا پینا ہے، اس کے بغیر صحابہ رہتے نہیں تھے، ان کی غذا تھی وہ، لیکن احرام کی حالت میں اللہ نے منع کر دیا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی ہے کہ موبائل کا ہم استعمال کتنا صحیح اور کتنا غلط کرتے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح استعمال کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے موبائل کا استعمال کر لیا تو ہم بچ جائیں گے، اور مان لیجیے اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور جو ہمارے سامنے آ رہا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارے گھر کی عورتیں ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہ سمجھ لیجیے فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے عملوں کو برباد کر دے گا، ذرات بنا کر اڑائے گا۔ اور جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ الکہف کی 105 آیت میں فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا، کوئی بھی وزن کے عمل میں نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اتنی سخت بات اللہ نے ارشاد فرمائی، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خود کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں، گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کریں، اپنے گاؤں کی تربیت کریں، معاشرے کی تربیت کریں۔ یہ کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں۔ آج ان کی تربیت کریں گے تو کل ہم خوش ہوں گے، اگر آج ہم نے ان کی تربیت نہیں کی کل خون کے آنسو روئیں گے، کل خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح طور پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کی عورتوں کو سمجھنے اور ان کو صحیح تربیت کرنے اپنے بچوں کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے سے معاشرے کے اللہ ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معاشرہ بنانے کی